آج کچھ لوگ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں 9 شادیاں کیوں کی اور 53 سال کی عمر میں 9 سال کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیوں کیا۔ اس بات کو لے کر کچھ جاہل لوگ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے میں لگے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہماری آج کی ویڈیو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی سوچ بدل جائے گی اور آپ کبھی بھی کسی سے اس طرح کا سوال نہیں کرو گے۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ عاشق رسول ہیں اور آپ کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ دیکھتے ہیں کتنے عاشق رسول اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پورے عرب میں ہر طرف برائی پھیلی ہوئی تھی۔ سماج میں اتنی برائیاں ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی برائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھو نہیں پاتی تھی۔ ایسے ماحول میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سوچ اور سمجھ سے اچھائی اور برائی میں فرق کر کے خود کو برائیوں سے دور رکھا۔ ایسے ماحول میں بھی وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت کی قسمیں کھاتے تھے، آپ کو اپنے مال اور دولت کی حفاظت کا ذمہ سونپ دیتے تھے۔ اگر کسی کے بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا اور آپ کی بات پر فیصلہ ہو جاتا تھا۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ایک ایسی عورت کے ساتھ میں نکاح کیا جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی اور جن کے پہلے 2 شوہر ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر تک آپ نے کوئی بھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حالانکہ عرب کے لوگ اس وقت 10 شادیاں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 50 سال تک اپنی پہلی بیوی جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا انہی کے ساتھ نکاح میں رہے اور کبھی دوسری شادی کرنے کی اچھا بھی نہیں ظاہر کی۔ اس کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد میں آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ میں نکاح کیا جو آپ کی ہم عمر تھی اور ایک بیوہ عورت تھی، یعنی ایک ودھوا عورت تھی۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 9 عورتوں کے ساتھ میں نکاح کیا تھا۔ ان میں سے 8 نکاح آپ نے 53 سال کی عمر سے 60 سال کی عمر کے بیچ میں کیے تھے، اور آپ نے جتنے بھی عورتوں کے ساتھ میں نکاح کیا تھا تو ان میں سے صرف حضرت عائشہ کو چھوڑ کر باقی سب عورتوں کے پہلے 2 یا 3 شوہر ہو چکے تھے، یعنی کہ وہ سب کی سب عورتیں طلاق شدہ یا بیوہ تھی۔ تو پیارے دوستو، اس بات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کا اتنی شادیاں کرنے کا مقصد بھوگ ولاس کرنا بالکل نہیں تھا۔ آپ کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو یہ سندیش دے سکے کہ جب آپ کا نبی ودھوا عورتوں کے ساتھ یعنی بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کو سہارا دے سکتا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں دے سکتے ہو۔ مگر پھر بھی کچھ لوگ بنا سوچے سمجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سوال اٹھانے پر لگے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، ذرا سوچئے، کیا اس طرح کے سوال ایک ایسے انسان کے اوپر اٹھانا صحیح ہے جس نے اپنے تمام جوانی کے دن ایک ہی عورت کے ساتھ میں بتا دیے ہو جو عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی اور جس کے پہلے 2 شوہر ہو چکے تھے؟ میرے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 53 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کے ساتھ میں نکاح کیوں کیا تھا اور اس کے پیچھے کی کیا وجہ تھی۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، یعنی کہ آپ کے بعد میں کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے ہر پیغام کو اور اللہ کے نبی کی حیات زندگی کو زیادہ سے زیادہ عورتوں اور مردوں تک پہنچانا بہت ہی زیادہ ضروری تھا۔ ہم آپ کو بتا دیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے 4 سالوں کے بعد میں آپ نے اللہ کے حکم سے یہ محسوس کیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چھوٹی عمر کی عورت آئے جس نے اپنی آنکھیں اسلامی ماحول میں کھولی ہو۔
تاکہ اس کو اچھی طرح سے تعلیم مل سکے اور اس کے بعد میں وہ عورتوں میں اسلامی تعلیم کو اچھی طرح سے پھیلانے کا ذریعہ بن سکے۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے پھر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چنا، اور ہجرت سے 3 سال پہلے شوال کے مہینے میں یعنی کہ 620 عیسوی میں حضرت عائشہ کے ساتھ میں آپ نے نکاح کیا۔ اس کے 3 سال کے بعد میں آپ کی والدہ حضرت ام رومان نے آپ کی وداعی کر دی، یعنی کہ رخصتی کر دی۔ اس کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر آئی تو حضرت عائشہ نے اپنے کم عمر میں ہی قرآن پاک کو اور حدیث کی باتوں کو زبانی یاد کر لیا تھا، اور اس کے بعد ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانے لگی تھی۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان کی ہے ان کی تعداد 2210 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد میں جس نے سب سے زیادہ روایتیں بیان کی ہے وہ حضرت عائشہ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کے اندر بچپن میں جو سمجھداری اور جو ذہانت دیکھی تھی، اسی وجہ سے آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ میں نکاح کرنا پسند کیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر مدینہ میں رہنے والے صحاباؤں کو اگر کوئی بات پوچھنی ہوتی تو وہ مسلمانوں کی مائیں یعنی کہ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس میں آڑ لے کر پوچھتے تھے۔ اس طرح سے یہ مائیں علم کا خزانہ تھی، اور ان سب میں حضرت عائشہ سب سے زیادہ علم والی تھی۔ آپ کو 5000 سے زیادہ حدیثیں منہ زبانی یاد تھی، کیونکہ چھوٹی عمر کی ہونے کی وجہ سے آپ کا ذہنی دماغ بہت تیز تھا، اور حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کے بعد میں ایک لمبی زندگی بھی پائی تھی، جس کی وجہ سے اس کا مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا تھا۔ مگر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا جب نکاح ہوا تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی۔ اتنی کم عمر کی لڑکی کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کیوں کیا؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بات جھوٹ ہے کہ حضرت عائشہ کی اس وقت 6 سال کی عمر تھی۔ حضرت عائشہ کی ایک بڑی بہن تھی جس کا نام حضرت آسمہ تھا، وہ آپ سے 10 سال بڑی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر پورے 100 سال تھی، یعنی ہجری برس شروع ہونے کے وقت میں حضرت آسمہ کی عمر 27 سے 28 سال تھی، اور اس طرح سے ہجری برس کی شروعات ہونے کے وقت میں حضرت عائشہ کی عمر 17 یا 18 سال کی تھی، جبکہ سن 2 ہجری میں حضرت عائشہ کی شادی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو گئی تھی۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو حضرت عائشہ کی رخصتی 19 یا 20 برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ اب اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ حضرت عائشہ کی عمر شادی کے وقت 9 سال تھی تو اس میں بھی کوئی حیرانی والی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت عرب کی پرمپرا کے مطابق لڑکیوں کے ساتھ اس عمر میں شادی کی جا سکتی تھی۔ وہاں کے موسم اور خان پان کی وجہ سے عرب میں لڑکیاں بہت جلدی بڑی ہو جاتی تھی، مطلب کہ اس وقت میں ان کا مینسٹروئل سائیکل شروع ہو جاتا تھا، یعنی کہ حیض آنا شروع ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے ان کی شادی بھی بہت ہی جلد کر دی جاتی تھی۔ ایسے میں اگر آپ بھارت کی تلنا عرب کے ساتھ میں کرو گے تو آپ یہ جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ بھارت اور عرب کی لڑکیوں کی پیوبرٹی کی عمر میں بہت فرق ہے۔ اور یہی نہیں، آج سے 1400 سال پہلے اتنی کم عمر میں شادی ہونا ایک عام سی بات تھی، اور یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ اس وقت پورے یورپ، ایشیا اور افریقہ میں 9 سال کی عمر میں شادی کی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے سینٹ اگسٹائن نے جس لڑکی سے شادی کی تھی اس کی عمر 10 سال تھی، اور کنگ ریچارڈ نے جس لڑکی کے ساتھ میں شادی کی تھی اس کی عمر 7 سال تھی۔ بائبل کے مطابق عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا نکاح بھی 12 سال کی عمر میں 99 سال کے جوشف کے ساتھ میں ہوا تھا۔ ان باتوں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں اتنی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ میں نکاح کرنا ایک عام سی بات تھی، اور اس وقت اس کو کوئی غلط بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اور یہی نہیں، آج کی سوچ سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ لڑکیاں 9 سے 15 سال کے بیچ میں کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے، یعنی کہ اپنی جوانی کو پہنچ سکتی ہے، مطلب کہ لڑکیوں کو حیض آنا شروع ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے بھی دیکھا جائے تو زمانے کے حساب سے یہ نکاح غلط نہیں تھا، مگر آج کچھ لوگ بنا سوچے سمجھے، بنا پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے، اور آپ اب
کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی پاک صاف ہستی پر سوال نہیں اٹھاؤ گے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھا لگا ہو تو آپ اس ویڈیو کو اپنے ہر مسلمان بھائی تک ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو وائرل کر دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ